بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ عثمان زیب اور میرے ساتھ موجود ہیں راجہ عمران صاحب۔ رجب بٹ نے معافی مانگ لی ہے، خانہ کعبہ جا کے وہاں پہ بھی معافی مانگ لی ہے، قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ کے بھی معافی مانگ لی ہے۔ کچھ لوگ ان کو معافی دینے کے لیے تیار ہیں لیکن کچھ لوگ ان کو معافی نہیں دے رہے۔ عمران صاحب، یہ سارا سلسلہ کہاں تک جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ عثمان بھائی، آپ نے میری رائے لینے کے لیے مجھ سے رابطہ رکھا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ایک شخص، پہلے تو وہ اس حد تک تھا کہ قرآن پاک ہاتھ میں لیا اور اس نے باقاعدہ طور پہ معافی مانگی، لوگوں میں اشتعال پایا جا رہا تھا، لوگوں نے کہا نہیں جی ہم معاف نہیں کرتے، اور بلکہ اس نے اس معافی کے دوران ہی کچھ الفاظ ایسے ادا کر دیے، جیسے اس نے ذکر کر دیا 295 کا۔ جی بالکل۔ اور آپ کو پتہ ہے یہ ایک سیکشن ہے، یہ ایک ایکٹ ہے جس کے تحت جو کوئی بھی کسی بھی مذہب کے خلاف بات کرتا ہے تو یہ سیکشن اس پہ لاگو ہوتا ہے۔ ساتھ ہی اس نے جب ٹی ایل پی اور آپ کو پتہ ہے بہت ساری مذہبی جماعتوں نے اس کے خلاف سٹینڈ لیا تو اس کے خلاف ایک پرچہ کٹ بھی گیا، ساتھ ہی اس نے فلائٹ کرائی اور اس ٹائم وہ سعودی عرب میں موجود ہے۔ عثمان بھائی، جب سعودی عرب جانے کے بعد اس شخص نے خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کے پہلے اس نے درود شریف پڑھا، درود شریف پڑھنے کے بعد اس نے یہ کہا کہ میں نے اگر نادانی میں یا انجانے میں کوئی ایسی غلطی کر دی ہے تو پھر بھی میں اللہ کے گھر میں کھڑا ہو کے درود شریف پڑھ کے میں آپ لوگوں سے معافی بھی مانگتا ہوں، پوری قوم سے بھی معافی مانگتا ہوں۔ اور اس نے اداروں کو بھی مخاطب کیا اور سب کو مخاطب کرنے کے بعد کہا کہ یہ سب لوگ مجھ پہ رحم کریں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب خانہ کعبہ پہ الحمدللہ فتح کیا تو آپ کو پتہ ہے کہ جب دشمن آئے تو ان کو یہ تھا کہ آج کے دن ہمیں شاید کوئی بخشش کا خانہ نہ ملے یا ہمیں معاف نہ کیا جائے، لیکن اس میں وہ عورت بھی ہند بھی شامل تھی جس نے حضرت حمزہ جو ان کے سگے چچا تھے اور بڑے ہی یعنی کہ محبت کرنے والے چچا تھے، ان کا کلیجہ اس نے چبایا ہوا تھا۔ جب ان لوگوں نے معافی مانگی اور وہ عورت بھی بیچ میں تھی تو میرے پیارے حبیب اور آپ کے پیارے حبیب نے ان کو فراخ دلی سے معاف کر دیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک شخص جب اللہ کے گھر چلا گیا، ہمارے دل میں بھی بہت اس کے لیے تھا کہ اس نے غلط کیا ہے، لیکن تھوڑا سافٹ کارنر رکھنا چاہیے ایک کلمہ گو کے لیے، کیونکہ وہ سب سے پہلے کلمہ گو اور مسلمان ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں معاف کر دینا چاہیے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، سٹارٹ میں تھا، خیر کافی زیادہ لوگ اس ٹائم پہ آ گئے ہیں۔ جس طرح آپ دیکھ لیں ابرار بھی ہے، انہوں نے یہ بات بولی ہے کہ رجب بٹ کے ساتھ ہم لوگ کھڑے ہیں۔ اس کے علاوہ شہزاد بٹی ہیں، سب ان کو جانتے ہیں، انہوں نے یہ بات بولی ہے کہ اس نے جب قرآن پہ ہاتھ رکھ کے معافی مانگ لی ہے تو اب اس کے بعد میرا دل نہیں کرتا میں اسے کچھ کہوں، اور آپ لوگ بھی اس کو معاف کر دو کیونکہ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے معافی اس نے مانگی ہے۔ تو اس طرح ان لوگوں کو کیا میسج دیں گے جو اس ٹائم پہ بھی اڑے ہوئے ہیں کہ نہیں رجب بٹ کو ہم معاف نہیں کریں گے، خاص طور پہ جو ان کے اوپر ایف آئی آر ہوئی ہے، جس بندے نے بھی ان کے اوپر ایف آئی آر کروائی ہے، اس کو کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب کوئی بندہ اللہ کے گھر میں کھڑا ہو کے معافی مانگ رہا ہے تو ہمارے پنڈی کے بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو ہمارے بھائی ہیں، سمجھ لیں ہمارے، وہ بڑے ہمارے لیے قدر کے لائق بھی ہیں۔ تو میں یہی میسیج دوں گا کہ ایک بندہ جب اللہ کے گھر میں کھڑا ہو کے معافی مانگتا ہے تو اللہ کی ذات سے بڑی کوئی ذات نہیں ہے۔ پھر جو اندر کی عداوتیں یا اندر کی جو سخت نفرت ہے یا وہ اس کو تھوڑا سا کم کر دینا چاہیے اور اللہ کی رضا کے لیے۔ اور سب سے بڑی بات اس میں ایک اور بات شامل کرتا جو آپ نے دیکھا ہے کہ اس کی والدہ رو کے معافی مانگ رہی ہے، تو یار ایک ماں کا تو لحاظ ہمیں کرنا چاہیے۔ پھر وہ ماں کا میرے خیال میں ہے بھی اکیلا ہے۔ اب دیکھیں، ایسا تو نہیں ہے کہ یار ایک بندہ معافی بھی مانگ رہا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یار میری تو ہر ویلاگ اٹھا کے دیکھ لیں میں درود شریف کے علاوہ بات نہیں کرتا ہوں، یعنی اور واقعی دیکھا ہے ہم نے کہ جب بھی آپ نے دیکھا ہوگا درود شریف پڑھتا ہے وہ پھر ویلاگ کرتا ہے۔ تو یار اگر ایک بندہ اتنی محبت رکھنے والا ہے تو اب کیا اسے ایئرپورٹ سے اتارتے سارا مارنا تو مقصد نہیں ہونا چاہیے، یا لوگوں کے حوالے کر دیں کہ بس ٹھیک ہے جی۔ اگر دیکھیں بڑے بندے نہیں تھوڑی نرمی دکھائیں گے تو چھوٹے تو آپ کو پتہ ہے وہ ویسے ہی اشتعال پہ اتر آتے ہیں نا۔ تو قانون کو ہاتھ میں لینا کسی صورت عثمان بھائی میں نہیں سمجھتا ہوں یہ مناسب ہے، اور اللہ کی رضا کے لیے معاف کرنے سے اللہ بھی راضی ہوتے ہیں اور اللہ کے پیارے حبیب خود راضی ہوتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ رجب بٹ اہل تشیع کمیونٹی سے ہیں، ٹھیک ہے، تو نہ اہل تشیع کمیونٹی کا کوئی علماء آئے ہیں، نہ ہمارے جو سنی ہیں
یا پھر اہل حدیث ہیں، کوئی بھی مسئلہ کہ کوئی بھی اس ٹائم پہ علماء سامنے نہیں آئے، انہوں نے کسی قسم کی بات نہیں کی. خاص طور پہ جو ہمارے جید علماء ہیں، ہمارے آفیشیل علماء ہیں، جو ہماری اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں اور جنہوں نے پاکستان کے لیے اسلام کا بیڑا اٹھا رکھا ہے، کوئی بھی کسی قسم کا بھی عالم ابھی تک اس طرح سامنے نہیں آیا جس نے آ کے اس چیز کو کلیریفائی کیا ہو، کیونکہ بہت سے لوگوں کو کنفیوز رکھا گیا. اصل میں بات یہ ہے کہ اگر آپ اس کی وہ جو بات اس نے کی نا اس کو بھی اٹھائیں گے نا، تو اس نے ڈائریکٹلی اس سیکشن کی بات کی تھی، اور وہ کیونکہ سدھو موسیٰ والے کا بیچ میں ذکر آ گیا، زیادہ لوگوں میں انتشار اس وجہ سے آیا بالکل کہ یار اس نے سدھو موسیٰ والے کا نام کیوں لیا ہے، یہ نہیں لینا چاہیے. تو اور ہم بھی یہی سمجھتے ہیں کہ اس کا نہیں لینا چاہیے، کیونکہ وہ تو ہے ہی ایک سکھ ہے، ان سکھ برادری کے لیے وہ بہت قابل احترام ہوگا، اور ہم بھی اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتے. سب سے پہلے وہ انسان ہے اور پھر کسی بھی مذہب سے یا کسی بھی تعلق ہے. لیکن جہاں تک آپ یہاں کی بات کر رہے ہیں، اصل میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں. میں نے جو علماء اور لوگوں کو دیکھا ہے کہ اس ٹائم لوگ ٹک ٹاک پہ آنے والے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو ایک الگ دنیا سمجھ رہے ہیں، جو مجھے نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ خود کو ایک الگ دنیا سمجھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، حالانکہ میرے خیال میں ایسا ہے نہیں. یہ بھی ہم انہی لوگوں میں سے وہ ہیں اور ہم ان لوگوں میں سے ہیں. بالکل ایسے ہی. ہمارے علماء کو چاہیے کہ سر جوڑیں اور لوگوں میں محبت کی فضا پیدا کریں. عثمان بھائی دیکھیں، آپ ٹی وی چینلوں پہ دیکھ لیں، بات پھر وہی آ جاتی ہے، کرنی پڑتی ہے. 3-4 علماء کرام بیٹھ جاتے ہیں، سوائے وہ ایک دوسرے کو لیٹ ڈاؤن کرنے کے کسی بندے کو ہدایت کے راستے کی طرف لانے کی کوشش کرتے ہیں؟ نہیں. دیکھیں نا، آپ خود دیکھ لیں، جب نہیں کرتے تو پھر لوگ بیچارے انہی چیزوں کا تو ہوں گے. اچھا، ہمارے ہوتا کیا، اب آپ نے ٹی وی شوز کی بات کی، رمضان کا دن ہے، ویسے تو ناچے گائیں گے، سب کچھ کریں گے، ٹھیک ہے، لڑکیاں میک اپ کریں گی، وداؤٹ سلیوز بازو پہنے گی. رمضان ٹرانسمیشن انہی لوگوں سے کیوں کروایا جاتا ہے؟ دوسری بات، آئیں گی دوپٹہ سر پہ لے لیں گی، جیسے ہی چاند رات ہوگی عید کی، اس کے بعد دوپٹہ اتر جائے گا، گانے آ جائیں گے، میوزک آ جائے گا، اور اسلام کی باتیں یہ لوگ کریں گے کیا کہ جن کو اسلام کی سمجھ ہی نہیں ہے. اصل میں عثمان بھائی، ہم نے نا بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ جیسی رایا ہوتی ہے ویسے حکمران مسلط ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب سننے والے بھی اسی طرح کے ہیں جیسے سنانے والے ہیں. ٹھیک ہے. سننے والے بھی یہ چاہتے یہ ہیں کہ ہمیں کون سنائے، فلم ایکٹر سنائے، بالکل، کوئی آرٹسٹ، لیڈیز آرٹسٹ سنائے. تو پھر سیدھی سی بات ہے، وہ ابھی دیکھیں نا، آپ کا میڈیا تو جتنا بھی ہے وہ تو دیکھتا ہے کہ یار یہ ریٹنگ کس پہ زیادہ آنی ہے، فین فالوئنگ کس پہ زیادہ آنی ہے. صحیح ہے. اب آپ مجھے بتائیں، مفتی قوی ہے، وہ کسی حوالے سے بھی دینداری کہلانے کے یا اس کی کوئی بات ہے جو دینداری کے حوالے سے ہو، لیکن اب لوگ اسے کیوں وہاں پہ لاتے ہیں؟ صرف تماشا دکھانے کے لیے. وہ بیسکلی ایک تماشا ہے. اچھا، ہاں بالکل ایسے ہی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری جو رائے ہے وہ یہی ہے کہ جب تک علماء اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کریں گے تو نہ وہ ممبر کے قابل رہیں گے اور نہ ہی کسی ٹی وی شو میں کچھ سکھانے کے قابل رہیں گے. بالکل ایسا ہی ہے. اور علماء آج کل ٹی وی پہ کیا باتیں کر رہے ہیں جی، شادیوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں جی، 3 شادی ہونی چاہیے، 4 شادی ہونی چاہیے، میاں بیوی کی جھگڑے پہ بات کر رہے ہیں، گھریلو مسئلوں پہ بات کر رہے ہیں، جو مین مدعے پہ بات ہی نہیں کر رہے. بات ہو رہی ہے صرف اور صرف انٹرٹینمنٹ کی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، پیسے لے رہے ہیں، اپنا آ رہے ہیں. تو ایک دوسری بات یہ ہے کہ ٹک ٹاکر، یوٹیوبر، آپ نے بالکل ٹھیک بولا کہ ایک الگ دنیا اس کو سمجھتے ہیں. دیکھیں، یہ بھی انسان ہے، چاہے یوٹیوبر ہو، چاہے ٹک ٹاکر ہو، کوئی بھی شعبہ ہو، ان سب کو اب اکٹھے ہونا پڑے گا. جب تک یہ لوگ اکٹھے نہیں ہوں گے تب تک یہ مسائل حل نہیں ہوں گے اور اس قسم کے ایشو آتے رہیں گے. کیا کہیں گے عثمان بھائی؟ مجھے ایک بات بتائیں، یہ جو روش اب چل پڑی ہے، یہ شادیوں والی جو آپ نے بات کی، آپ نے غور کی ہے بات؟ چاہے ممبر پہ بیٹھے ہوں، چاہے سٹیج پہ بیٹھے ہوں، ہمارے مفتیانی کرام، ہمارے علماء کرام ایسے ایسے ٹچکلے دے رہے ہوتے ہیں، ایسے ایسے مذاقن باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ جو ایک عام آدمی بھی نہیں کرتا. بالکل ایسے. جب وہ اس حد پہ، وہ میں ایک ٹی وی شو دیکھ رہا تھا، نام نہیں میرے ذہن میں، وہاں پہ وہ بیٹھتے ہیں مولانا آزاد جمیل صاحب. آزاد جمیل صاحب، آپ دیکھیے گا ان سے وہ عورت، وہ خاتون کس طریقے سے بات کرتی ہے، ایسے گھر کے کسی بچے سے نہیں کرتے، بالکل، جیسے وہ ایک عالم سے بات کری. کیوں؟ عالم نے اپنا معیار وہاں پہ گرا دیا اتنا کہ اس کی، دیکھیں نا، آپ سوچیں نا، ایک معتبر آدمی ہو، کوئی عالم ہو یا مفتی ہو، اس سے تو کوئی بات کرتے ہوئے بھی 1000 دفعہ سوچے گا. یہاں پہ ٹی وی شو میں ان کے ساتھ مذاقیں کر رہے ہیں. بالکل ایسے. تو پھر وہاں پہ وہ جب شادیوں کی اور اس طرح کے ٹچکلے کریں گے تو وہاں پہ مجھے بتائیں نا، پھر کیا دین کی بات ہونی ہے؟
بالکل ایک ایکٹریس ساتھ بیٹھی ہے میک اپ کر کے سر پہ دوپٹہ لیا ہوا ہے, تو وہ ایک عالم کے پاس بیٹھ جائے, عالم سب سے پہلے اس کو بولے بھائی آپ یہ کیا کر رہے ہو, دوسرے پہ تو آپ آواز اٹھا رہے ہو, لڑکی سامنے بٹھا کے ہوسٹ کر رہی ہے آپ کے, کیوں؟ کیونکہ آپ کو پیسہ مل رہا ہے اس شو کے لیے, 30 دن آپ نے آنا ہے, لاکھوں روپے آپ نے لینے, سمپل سی بات ہے. اور جو مسئلہ جہاں پہ مسئلہ پڑ گیا وہاں پہ آپ لوگ بولتے نہیں ہو. ایک بچہ جو معافیا مانگ رہے, قرآن اٹھا کے مکہ میں معافیا مانگ رہے, اور وہ کیا کرے اس کے بعد. دوسرا مجھے ایک اور بات بتائیں جی, اگر ناموس رسالت کی ہم بات کریں تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پوری دنیا میں کوئی بھی ان کے خلاف بات کرے گا اس پہ یہ دفعہ لگے گی, تو کیا سعودی عرب میں جب رجب بٹ یہاں سے گیا, کیا سعودی گورنمنٹ کو نہیں پتا اس کے ساتھ مسئلہ کیا ہوا ہے, تو انہوں نے اس کو خانہ کعبہ میں الاؤ کیوں کیا ہے, کیوں جانے دیا ہے؟ اگر وہ گناہ گار ہے تو دیکھیں, نبی تو سب کا نبی ہے نا, سعودی عرب والوں کا بھی وہی نبی ہے, تو انہوں نے کیوں جانے دیے پھر اس کو. اصل میں ختم نبوت کو لے کے جتنا پاکستان اور بر صغیر میں لوگ اشتعال پسند ہو جاتے ہیں اور ہر چیز کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں, اس میں کئی واقعات پیش آ چکے ہیں, اور یہ اتنا حساس اور نازک معاملہ ہے کہ ہم وہ بات ایسی کوئی کر بھی نہیں سکتے, کیونکہ بعض بار ہوتا ہے دوسرے کی بات کرتے کرتے کہیں خود زد میں نہ آ جائے. لیکن اس چیز کو مد نظر رکھیں کہ یہ باقی آپ سعودیہ چلے جائیں یا کہیں پہ بھی چلے جائیں, اتنی سختی اس طرح سے نہیں ہے. وہ لوگ دین پہ عمل پیرا کیسے ہیں, وہاں پہ کوئی ہاتھ کھول کے پڑھ رہا ہے, کوئی پوچھتا نہیں ہے, کوئی ہاتھ باندھ کے پڑھ رہا ہے, کوئی پوچھتا نہیں ہے, کوئی ہاتھ اوپر لے کے پڑھ رہا ہے. وہ کہتے ہیں صرف عبادت کرو اور کوئی کسی کو لیٹ ڈاؤن نہ کرے. بالکل ایسے وہاں پہ اہل تشیع بھی ہیں, اہل حدیث بھی ہیں, دیوبند بھی ہیں, بریلوی بھی ہیں, ہر مسلک کے لوگ ہیں عثمان بھائی, لیکن جو یہ پاکستان اور برصغیر کا معاملہ ہے ان ملکوں میں نہیں ہے. وہ ایک لمٹ سے آگے, ہاں اگر انہیں جب پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ غلط ہے تو وہ تو یا پھر اگلے دن ڈیپورٹ ہو جاتا ہے, اور یا اس کے پتہ ہی نہیں چلتا. بالکل بالکل ایسے ہی اس طرح کا معاملہ ہونا چاہیے, یہ نہیں ہونا چاہیے. اس قدر شدت پسندی جو ہے یہ انسان کے اندر بغاوتیں پیدا کرتی ہے, اور خدا را ہمیں یہ چاہیے کہ ہم یہ سمجھیں کہ اس قدر بغاوت کی طرف کسی کو بھی اکسانا نہیں چاہیے. اور دین جیسے میرا ہے ویسے ہی آپ کا ہے, اور ہمارے پیارے آقا جو ہیں وہ ہم سب کے ویسے ہی ہیں. ہمارے پیارے آقا کے نام کو لے کے اس قدر لوگوں کو یہ بھی نہیں کرنا چاہیے کہ کسی کو بھی ہم آج کل تو میں آپ کو سیدھی سی بات بتاتا ہوں, آج کل ہم نے جس کو ٹارگٹ کرنا ہو ہم اس پہ بس نبوت کے حوالے سے بات کر دیتے ہیں, اور وہ کھڑے کھڑے اس کو لوگ مار دیتے ہیں. یہ بھی تو دیکھیں نا, یہ بھی تو شدت پسندی اچھی چیز تو نہیں ہے نا. بالکل, اور تہمت لگانے والے کو بھی وہ بھی مجرم ہے جو غلط تہمت لگا رہا ہے. جی یہ تو اللہ پاک معاف کرے, یہ شروع سے چل رہا ہے کہ مجھے ایک بات بتائیں, ایک بدو آتا ہے, وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی بات کرتا ہے, اس بات پہ ان کی کوئی بات ہوتی ہے تو وہ سخت جملے ادا کر دیتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں پہ بیٹھے ہوتے ہیں, وہ اس کو کچھ کہنے لگتے ہیں تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منع کر دیتے ہیں. یعنی کہ وہ کیا درس دے کے جا رہے ہیں ہمیں. انہوں نے یہ درس تو نہیں دیا تھا کہ ٹھیک ہے بھائی, حضرت عمر فاروق رضی اللہ کو فرماتے کہ ٹھیک ہے جی آپ اس کو مار دو, لیکن انہوں نے کیوں, انہوں نے اس امت کو بتانا تھا کہ نہیں بھائی اتنا شدت پسندی اچھی چیز نہیں ہے. سوال بھی کوئی کر سکتا ہے, بات بھی کوئی کر سکتا ہے. جہاں تک ختم نبوت ہے, ختم نبوت تو الحمدللہ وہ ہم سب کے لیے اتنا ہی ہے جیسے ہمیں اپنی اولاد سے, ماں باپ سے, بہن بھائیوں سے بھی افضل ہے ان کی ذات اقدس. لیکن ایک بندہ جب خانہ کعبہ میں کھڑا ہو گیا نا عثمان بھائی, اور معافی مانگ رہا ہے, تو کیونکہ ہم تو تجزیہ گار ہیں, صرف ہم تو دیکھیں عوام کی بات کریں گے یا جنرل بات کریں گے, تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس کے بارے میں کسی کے دل میں بہت سخت بات بھی ہے تو خدا را اللہ کی رضا کے لیے رمضان کے مہینے کے توفیل کہیں کہ یار وہ خانہ کعبہ کے سامنے کھڑا ہوا ہے اور رمضان کا مہینہ ہے, اسی توفیل اگر اسی بات پہ آ جائے. چلیں عثمان بھائی اگر اس نے اتنا ہی وہ تھا غلط ہے اور گناہ گار ہے, تو آپ والی بات ہے کیا اللہ پاک اس کو اپنے گھر میں چھوڑے, سعودیہ کو بھی اللہ پاک نہ چاہتے تو وہ سعودیہ پہنچ سکتا تھا, اور اللہ کے گھر پہنچ سکتا تھا. بالکل اللہ کے حکم سے گیا ہے, اللہ کے حکم سے گیا. تو اس کا مطلب ہے اللہ پاک کی ذات چاہتی ہے کہ میرے بندے پہ نرمی کی جائے. بالکل. تو اس لیے جتنے بھی لوگ ہمیں سن رہے ہیں وہ بھی تھوڑی سی نرمی پیدا کریں اور اس کے لیے سافٹ کارنر رکھیں. بالکل عمران صاحب, پہلے تو بہت بہت شکریہ, آپ نے اتنی اچھی بات ہے کہ دوسرا ظاہری بات ہے اللہ کا حکم تھا تو وہ خانہ کعبہ گیا ہے. تو جہاں تک ہم لوگ رجب بٹ کی بات کریں, پہلے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے اس نے معافی مانگی, اب قصور اس کا تھا یا نہیں تھا یہ تو ایک علیحدہ بحث ہے. اور اس کے بعد وہ خانہ کعبہ چلا گیا, وہاں پہ جا کے خانہ کعبہ کے سامنے اس نے ویڈیو بنائی ہے جس میں اس نے بولا ہے کہ لا علمی میں میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے اور میں اس کی معافی بھی مانگتا ہوں. جب معافی مانگ لی تو پھر اس کے بعد میرا خیال ہے بات کو ختم ہونا چاہیے. تو ویورز کامنٹ سیکشن میں آپ نے بتانا ہے جو بھی ہماری یہ گفتگو تھی
اس کے بارے میں جو بات بھی آپ کے دماغ میں آتی ہے تو کامنٹ سیکشن میں آپ نے ضرور بتانا ہے. اور رجب بٹ کے بارے میں خاص طور پہ کہ معافی کا منتظر وہ ماں جو اس کی رو رہی ہے, اس کا باپ پریشان ہے, گھر والے پریشان ہیں, تو کیا معافی, ہم انسان اتنے سخت ہو گئے کہ ہم معافی نہ دیں اس کو. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.